کہ جب کبھی کوئی تمہاری تعریف کرے دوستوں میں یا خط میں لکھے تو یہ کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے نیک دوستوں کے نیک گمان کی برکتوں سے مجھ کو نوازش کرے اور ویسا ہی بنا دے. یہ نہ سمجھے کہ میں ویسا ہی ہوں، یہ سمجھ لے کہ میرے دوستوں کا نیک گمان میرے لیے دعا ہے. اچھا دیکھیے، میرے شیخ نے فرمایا، شاہ ابرار الحق صاحب مرشد دامت برکاتہم نے، کہ جب میں کراچی آتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں تھانہ بھون آ گیا. جس طرف دیکھو گول ٹوپیاں، جس طرف دیکھو اپنے خیال کے لوگ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. کو تھوڑا اور اوپر کرو، ٹھیک، آواز ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور حکم نہیں دیتے بلکہ خبر دیتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے محبت کرو، فرمایا جو مجھے پہچان لیتے ہیں دل کی نگاہوں سے اور میری عظمتوں سے واقف ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں کا موتیا کا آپریشن ہو جاتا ہے، کیونکہ آنکھ میں کالا پانی آ جاتا ہے تو نظر صحیح نہیں ہوتی. جب آنکھ کی نظر خراب ہوتی ہے تو دنیائے مردار ہی ان کا ہر وقت مشغلہ ہوتا ہے. نظر بازی، نظر ناپاک، پھر دل ناپاک، اور جب دل ہوا پلید تو مقام لید میں ان ہونے کے لیے ہر وقت پاگل کی کتے کی طرح رہتے ہیں. یہ کیا جانے گدھے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کیا ہے اور مقام اولیاء اللہ کیا ہے. جو پیشاب پیخانے کے مقامات میں مرور اور ان ہونے میں کہ خیالات خبیثہ میں مست رہے گا، کیا یہ حق تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک دل میں آتا ہے، اور نظر ہمیں ناپاک دل دیتا ہے. نظر بازی کا مشغلہ کیسا دل دیتا ہے؟ ناپاک دل. اور جب دل ناپاک ہوتا ہے اور پلید ہوتا ہے تو مقام لید کی فکر ہوتی ہے. یہ اسٹیجز ہیں اس کے. پہلے نظر ناپاک ہوئی، پھر دل ناپاک ہوا، اور جب دل پلید ہوا تب پھر مقام لید پر فدا اس کی حیات، وہ حیات طیبہ جو ولی اللہ بن سکتی تھی، وہی حیات آج مقام لید پر فدا ہو رہی. آپ سوچیے تو اس کے خسارے کا کیا حال ہے. اور اللہ کی نافرمانی میں یہ خاصیت ہے کہ ایک اشاریہ بھی گناہ کا اسکیم کا نقطۂ آغاز، ابھی گناہ کیا نہیں ہے، صرف گناہ کی اسکیم بنا رہا ہے، جس کا 0 پوائنٹ اور نقطۂ آغاز اس کے قلب کا قبلہ بدل دیتا ہے اور قلب کا سکون چھین لیتا ہے، اور فإن لَهُ مَعِيشَةً ضنکا کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. دوستو، اس لیے کہتا ہوں کہ اگر اللہ کی محبت اشد چاہتے ہو تو دل کا توڑنا سیکھو. اللہ کے قانون کو توڑنے کی مشق کرنے والوں بہت خسارے میں جا رہے ہو، بہت بڑی طاقت سے ٹکر لے رہے ہو، پاش ہو جاؤ گے. اور جس کے دل پر خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اس کو دنیا کا کوئی خمیرہ سکون نہیں دے سکتا. سارے عالم کے خمیرے اس کے لیے بیکار ہیں، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس کے دل کو پورا عالم سکون نہیں دے سکتا. جہاں جائے گا بے سکون رہے گا. نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر کن کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا.
ہر ذرے کائنات اس کے عذاب میں، اسے عذاب میں گرفتاری کے لیے ہر وقت کوشاں رہے گا۔ میرا ایک اردو شعر یاد آیا، جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستاں ہو گیا، جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستاں ہو گیا، اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا۔ اللہ تقویٰ کی برکت سے، پیار کی نظر سے دل کو دیکھ لے کہ وارث شاباش میرے بندے نے دل اپنا توڑا، میرے قانون کو نہیں توڑا۔ تو نگاہ پیار سے اللہ ایسے دل کو دیکھتا ہے۔ اس قلب کی مستی کا عالم کیا ہے، سلاطین کے تخت و تاج بھی وہ نشہ نہیں دے سکتے جو اللہ کی نگاہ پیار میں نشہ ہے، کیونکہ سلاطین کے تخت و تاج دنیا میں داخل ہے، اور دنیا کی شراب نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے، اور جنت کی شراب ابدی ہے مگر ازلی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نشہ یہ ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے۔ تو بیسٹ کوالٹی، نہایت اعلیٰ درجے کی شراب پلاتا ہے خدا اپنے عاشقوں کو۔ جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستاں ہو گیا۔ اللہ جس کو پیار سے دیکھ لے، چاہے جسم و دل پر غم کیوں نہ ہو، اگرچہ نظر بچانے سے جھٹکا لگے، لیکن سوچ لو نظر بچانے کی تکلیف سے زیادہ دوزخ کی تکلیف زیادہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب دو بلا میں ابتلا ہو تو جو کم بلا ہو اسے اختیار کر لو۔ تو نظر بچانے میں جو دل کو تکلیف ہے یہ زیادہ تکلیف دہ ہے یا دوزخ کی آگ؟ اور میرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور عطا فرمائی۔ اس طرف آ جائیے یہاں۔ کہ جب پانی سے بجلی سائنسداں پیدا کرتے ہیں تو پانی میں جھٹکا مارتے ہیں، زبردست لہروں کو لہروں سے ٹکراتے ہیں، لہروں سے ٹکراتے ہیں، اس جھٹکے سے بجلی پیدا ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کی تجلی عطا فرمانے کے لیے حسینوں کو پیدا فرمایا اور ہمیں نظر کے بچانے کا حکم دیا، تاکہ دل میں تمہارے جھٹکے لگیں اور تمہارے قلب کی موجوں سے، تمہارے قلب میں موجیں جو ہیں موجوں سے لڑ جائیں، تمہارے قلب کی موجیں میری محبت کی موجوں سے لڑ جائیں، اور پھر تمہارے قلب کو ہم تجلی عطا کر دیں۔ اور اس تجلی کے سامنے بجلی کیا حقیقت رکھتی؟ یہ بجلی کسی کو لگ جائے تو مر جاتا ہے یا نہیں، اور اللہ کی تجلی کسی کو لگ جائے تو جی جاتا ہے۔ بولو، اللہ کی تجلی سے حیات عطا ہوتی ہے، اور دنیاوی بجلیوں سے موت اور ہلاکت ہوتی ہے۔ کہتے صاحب بجلی مار دیا اس کو، کرنٹ لگ گئی، فلانا مر گیا۔ تو یہ تین جملہ یاد رکھو، اگر نظر ناپاک ہوگی دل پلید ہوگا، پھر تمہیں مقام لید سے نفرت نہیں رہے گی، اور مولا کے قابل تمہارا دل نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ پاک دل میں وہ اپنی تجلیات نازل کرتا ہے، اور پاک دل میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نظر کو حرام فرما کر ہمارے قلب کو پاک رہنے کی اور پاک رکھنے کی ضمانت دی ہے اللہ نے۔ تو سمجھ لیجیے، جس نے دنیا میں مولا کو پا لیا اس سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مجنو نہیں ہے، اس سے بڑھ کر پلاؤ بریانی والا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر شامی کباب والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ بے مثل ہے۔ کہو، اور غیر محدود ہے اور غیر فانی ہے، اور دنیاوی لذتوں کا مزہ اس میں حسن بھی شامل ہے، اور شامی کباب بریانی بھی، اور سلاطین کے تخت و تاج بھی، اور لیلاؤں کے نمک بھی، اور مجانین عالم کے عشق بازیاں بھی۔ مجنون کی جمع ہے مجانین، جو آپ مجنون لیلا بہت پڑھتے ہو، مجنون کی جمع مجانین۔
مجانین عالم اور لیلائے کائنات سب کے مزے محدود ہیں، فانی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت غیر فانی اور غیر محدود جب عطا ہوگی تو جتنی کائنات میں لذت فانیہ اور غیر محدودیہ، اسی لیے ایک بات یہاں ایک عرض کرتا ہوں کہ اپنے گناہوں سے کبھی نا امید نہ ہو، کیونکہ ہماری گناہوں کی اکثریت زمانے میں سب سے بڑا پکا گنہگار، بے شمار خطا کار، لیکن محدود ہے یعنی، تو ہمارے گناہوں کی اکثریت اگرچہ اکثریت میں ہے، ہمارے گناہوں کی تعداد بے شمار ہے، مگر گناہوں کی اکثریت ہماری محدود ہے، اور محدود اپنی اکثریت کے باوجود، محدود ہمارے گناہ محدود اپنی اکثریت کے باوجود حق تعالیٰ کی رحمت و مغفرت غیر محدود کے مقابلے میں وہ اقلیت میں ہے، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر محدود اپنی اکثریت کے باوجود غیر محدود کے مقابلے میں اقلیت میں ہوتا ہے۔ جیسے 1 کروڑ تالاب، 1 کروڑ دریا سمندر کے مقابلے میں اقلیت میں ہے یا نہیں؟ اگرچہ تعداد کروڑ ہے اور سمندر ایک ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے سامنے اپنے گناہوں کی اکثریت کو سبب مایوسی مت بناؤ، اور یہ بہت بڑا تکبر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں صاحب ہم کو اللہ کیسے بخشے گا، ہم تو بڑے گنہگار ہیں۔ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جو ظالم اپنے گناہوں کی اکثریت سے نا امید ہو رہا ہے، دیکھو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہو اس طرف دیکھو، میری طرف، زمین کی طرف مت دیکھو، مقرر کی طرف دیکھو اگر کچھ فائدہ اٹھانا ہے۔ زمین کی طرف جانور دیکھتے ہیں اور پرندہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ اس کی قسمت میں اڑنا مقدر ہے۔ جانوروں کو اڑنا اور پرواز مقدر نہیں ہے، اس لیے وہ زمین کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایسی بزرگوں نے فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے مقرر کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرو۔ آگ دور سے نظر آتی ہے مگر گرم اس کو زیادہ کرے گی جو قریب ہوگا، لیکن اگر جگہ دور ملی، دیر ہو گئی، تو کم سے کم مقرر کو دیکھتے رہو۔ مقرر کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ مقرر کچھ نہیں بول سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی یاری اور مددگاری نہ کرے۔ میں دیکھتا رہتا ہوں، بعض لوگ کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر، مجھ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو بتا دیا کہ جس نے دل میں اللہ کو دنیا میں نہ پایا وہ موت کے وقت میں بہت ہی محروم جائے گا، کیونکہ جن سے دل بہلا رہا ہے وہ چھوٹ جائیں گے۔ جس شامی کباب و پلاؤ بریانی سے بہتر دن گزار رہا ہے، یہ سب قبروں میں چھوٹ جائیں گے۔ جن لیلاؤں ٹیڈیوں کے چکروں میں وہ دل کو بہلا رہا ہے، وہ سب قبر میں جاتے ہی چھوٹ جائیں گے، یہاں تک کہ لباس بھی اتار لیے جائیں گے، اور کفن لپیٹ کر کلائی کی گھڑی بھی اتر جائے گی، چشمے بھی اتر جائیں گے، ٹوپی بھی اتر جائے گی۔ لہذا اس ذات پاک سے دل بہلاؤ جو یہاں بھی ہمیشہ اور وہاں بھی ہمیشہ۔ تو دوستو، یہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں پہچانا اور ایمان و یقین کا اعلیٰ مقام نصیب ہوا اور دل کی آنکھیں کھل گئیں، تو آنکھ کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں۔ یہ ہماری آنکھ جو ہے یہ دل کی آنکھوں کے تابع ہے۔ اگر دل میں کفر بھرا ہے تو نبی کا شکل اس کو سیاہ نظر آئے گی،
جیسے ابو جہل ظالم کہتا تھا کہ مجھے دنیا میں سب سے خراب شکل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی ہے، کیونکہ اس کے قلب میں کفر کی سیاہیاں تھیں، منہ میں ہاتھ رکھو۔ تو جس کی دل کی نظر خراب ہوتی ہے اس کی آنکھ کی نظر بھی خراب ہوتی ہے۔ جتنا اچھا دل ہوگا اتنی ہی اچھی آنکھیں ہوں گی۔ اور دل کب اچھا ہوتا ہے؟ برتن کب اچھا ہوتا ہے؟ دل تو برتن ہے، جب برتن میں کوئی اچھی چیز ہو۔ برتن میں جتنی اچھی چیز ہوگی برتن اتنا ہی اچھا اور اتنا ہی قیمتی ہوتا چلا جائے گا۔ ایک چھوٹا سا برتن ہے، اس میں پیشاب بھرا ہوا ہے، برتن خراب ہے۔ پانی تازہ ہے، ٹھنڈا، برتن کچھ اچھا ہے۔ برتن میں عرق گلاب ہے اور اچھا ہو گیا۔ برتن میں سونا اور چاندی بھر گیا، سونا رکھ دیا گیا، اس کی قیمت اور بڑھ گئی۔ مشک و زعفران سے اور قیمت بڑھ گئی۔ اور اگر 10 کروڑ کا ایک موتی رکھ دیا گیا تو وہ موتی کی وجہ سے وہ برتن بھی 10 کروڑ کا ہو گیا، اور برتن کی قیمت اس پر مستزاد ہے، پلس ہے۔ اگر برتن 100 روپے کا ہے تو ایک 10 کروڑ مثبت 100 روپیہ ہے وہ برتن۔ تو جس کے دل میں مولا اور نسبت اور تجلیات الہیہ کا تسلسل کے ساتھ جن کے دلوں پر نظر کی حفاظت کا غم اٹھانے سے، گناہ سے بچنے کے غم اٹھانے سے، وہ دل جس پر اللہ کا پیار نصیب ہو رہا ہے، اور جن کے قلب پر اللہ کی تجلیات متواترہ، مسلسلہ، وافرہ، بازغہ عطا ہو رہی ہے، ایسے دل کی کیا قیمت ہوگی؟ بتا چکا ہوں کہ ایک سیارہ عطارد ہے جس پر کوئی چاند نہیں ہے۔ سائنسداں کہتے ہیں کیونکہ سورج سے قریب ہے، اگر چاند ہو بھی تو نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ نے اس کو کوئی چاند نہیں دیا، کیونکہ سارے سائنسدانوں کا وہ خالق ہے۔ اللہ جانتا ہے سورج سے ہر وقت چمکے گا، تو اسی ظالم کو چاند کی کیا ضرورت ہے؟ تو جس کا دل اللہ کے قرب سے چماچم رہتا ہے، وہ ان دنیاوی مرنے والی اور ہگنے موتنے والی چاندوں کے چکر میں نہیں رہتا، مگر بیویوں کو پیار اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور جس کا شوہر جتنا زیادہ متقی و نظر کی حفاظت کرے گا تو وہ شوہر اپنی بیوی کو زیادہ پیار کرے گا۔ بعضی عورتوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ آپ حسن کے پرخچے اڑاتے ہیں اور حسن کے گراؤنڈ فلور سے ہم سب کی ایسا نہ ہو کہ ہمارے شوہر ہم سے نفرت کرنے لگیں۔ اس کا جواب میں آج یہاں سے دیتا ہوں، محراب مسجد اشرف سے، کہ نظر کی حفاظت سے وہ متقی ہوگا، اور متقی جب ہوگا اللہ کا ولی ہوگا، اور اللہ کے اولیاء اپنی بیویوں کو نہیں ستاتے ہیں۔ اور جب وہ نظر بچا رہا ہے تو لے دے کے ظالم تو ہی تو رہے گی اس کی نظر میں، سارا گلاب جامن تو ہی اڑائے گی۔ اس لیے اس مضمون پر مجھ کو اگر شاباشی نہ دو تو کم سے کم دعا تو کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ جس کا ایمان اور جس کی معرفت کامل ہوتی ہے، جتنے روئے زمین پر اللہ والے ہیں وہ میری محبت میں اشد ہیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ دنیا کی شدید محبت بھی جائز ہے، کاروبار کی محبت شدید، بال بچوں کی محبت شدید، بریانی پلاؤ کی محبت شدید بھی جائز ہے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی اشد ہو، کچھ پرسنٹیج، کچھ فیصد زیادہ ہو۔ لیکن اس کا امتحان ہوگا کہ جب کوئی نمکین شکل سامنے آئے پھر پتہ چلے گا کہ اس کو اپنے نفس کی محبت زیادہ ہے، اپنے جان کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جملہ خبریہ نازل فرمایا، حکم نہیں دیا کہ اے ایمان والو ہم سے بہت زیادہ محبت کیا کرو، فرمایا جنہوں نے مجھ کو پہچان لیا وہ میری محبت میں مجبور ہیں، اور ان کی محبت سارے عالم، دل میں سارے عالم سے زیادہ ہوگی۔ اشد حب للہ، یہ خبر ہے۔
اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جملے خبریہ کی شرح اور تفسیر کر دی. نمبر 1، اے اللہ مجھے اپنی محبت دے دے. اللہم انی اسألک حبک، اے خدا اپنی محبت مجھے عطا کر دے. سوال سائلی اور بھیک منگا بنا دیا. بھیک مانگنے سے محبت ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال اور آپ کا بھیک مانگنا اللہ تعالیٰ سے، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ اللہ سے مانگنے پر تم محبت پاؤ گے. بلا مانگے مل جاتی تو مانگنے کا سوال اور طریقہ نہ سکھاتے. اگر بلا مانگے اللہ کی محبت مل جاتی تو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم طریقے سوال اور بھیک مانگنے کا مضمون بخاری شریف کی حدیث میں نہ بیان ہوتا. اللہم انی اسألک، ہم آپ سے مانگتے ہیں حبک، آپ کی محبت، وحب من یحبک، اور جو بندے آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کے عاشقوں کی محبت بھی ہم مانگتے ہیں. لہذا جو ظالم اللہ والوں کی محبت نہیں مانگتا یا اللہ والوں کی محبت کا انکار کرتا ہے، یہ خدا تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہے. یہ جان آنکھ ہے، یہ آنکھ کر دی گئی کسی ظلم اور کسی گناہ کی وجہ سے. یہ وراثت نبوت سے محروم کیا جا رہا ہے. جب باپ آنکھ کرتا ہے تو باپ کی جائیداد سے محروم کیا جاتا ہے. جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ فرما رہے ہیں اس کو، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں آپ کی محبت بھی مانگتا ہوں اور آپ کے عاشقوں کی محبت بھی مانگتا ہوں. وحب من یحبک، جتنے لوگ دنیا میں آپ کی محبت والے ہیں ہم ان کی محبت بھی مانگتے ہیں. وحب عملی یبلغنی حبک، اور جس عمل سے آپ کی محبت تیز ہوتی ہے ہم اس عمل کی توفیق بھی مانگتے ہیں. اسی جملے میں یہ پوشیدہ ہے کہ گناہ سے حفاظت بھی فرمائیے، کیونکہ گناہ سے محبت میں کمی آتی ہے. تو یہ مانگ کر آپ نے سکھا دیا کہ ایسے عمل کی بھی اللہ توفیق دے جس سے آپ کی محبت عطا ہوتی. تو گناہ سے محبت کو نقصان پہنچے گا. گناہ سے بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، نیک عمل سے اللہ سے قریب ہوتا ہے. خدا کی دوری کو، ماں باپ کی دوری اور اپنی بیوی کی دوری، بال بچوں کی دوری، یہاں تک کہ بعضوں کو شیخ کی دوری سے کبھی تحمل نہیں ہے. لیکن پھر مولا کی دوری جس کے لیے تم نے شیخ کیا، کیسے مولا کی دوری پر راضی ہوتے ہو بد نظری کر کے؟ کیا شیخ کی محبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے؟ تو معلوم ہے تم کسی دھوکے میں پڑے ہوئے ہو. اگر اللہ کے لیے شیخ کیا ہوتا تو یقیناً تم اللہ کی محبت کو سب سے آگے رکھتے. یہ دوسری سطر میں سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ کے دینے سے پاؤ گے، ان سے مانگنے سے پاؤ گے، ان کے دینے سے پاؤ گے. تمہارا مانگنا اور مالک کا دست کرم کا بھیک دینا، دونوں چیزوں سے تم کو اللہ کی محبت مل جائے گی. کتنی محبت ہو، اے خدا اپنی محبت مجھے اتنی دے دے جس سے میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کروں. میری محبت مجھے اپنی جان سے جتنی محبت ہے، اپنی جان سے زیادہ میں آپ سے محبت کروں، اتنی محبت دے دے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بہت ہی حسین شکل سر سے پیر تک اس شعر کا مصداق ہے. زفر کتاب قدم ہر کجا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشت کی جا انجاز. سر سے پیر تک جہاں نظر پڑتی ہے بس کیا شکل ہے اس کی. لیکن یہی حسین اگر پستول کا ٹارگٹ بنا لے اور فائرنگ شروع کرے تو کیا آپ پھر اپنی عاشقی کا معیار بلند پیش کریں گے اور وہاں سر بلند رہیں گے، یا بلند شہر بھاگو گے؟ کیوں؟ کیونکہ اب حسین کا مقابلہ ہے اور جان کا مقابلہ ہے.
جان پیاری ہے، اس لیے اس کے پستول کے ٹارگٹ سے سنا آپ نے، اگرچہ وہ مارکیٹ کیوں نہ ہو، بھاگو گے یا نہیں؟ اور کھلے ہوئے دروازے دیکھو گے کہاں ہے، بھاگ جائیں وہاں سے. کیوں؟ اس کی وجہ پر غور کرو، اس کی وجہ پہ غور کرو کہ جس کی بدنظری سے تم لعنت اللہ تعالیٰ کے لیے رہے تھے اور مولا کریم کی ناراضگی کا اور غضب الہی کا سایہ حاصل کر رہے تھے، اب کیوں بھاگتے ہو؟ چونکہ اس کا پستول تمہاری طرف ہے اور فائرنگ کا خطرہ ہے. یہاں ساری عاشقی تمہارے ایسے مقام پر داخل ہو رہی ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. کبھی آئی سی یو میں آؤ گے تو بتا بھی دوں گا. یہ دلیل ہے کہ تم کو اپنی جان پیاری ہے، اس لیے تم حسینوں کے پستول کے سامنے سے فرار اختیار کر رہے ہو. یہاں وہ شاعری بھول جاؤ گے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. مسٹر آرزو بھاگے فوراً، مسٹر آرزو فوراً بھاگے. معلوم ہوا جان پیاری ہے. تو جب جان سے زیادہ آج جان پیاری ہے تو حسینوں سے بھاگ نکلے اس کا پستول دیکھ کر. جب اللہ تعالیٰ زیادہ پیارے ہوں گے، سنو ادھر میر صاحب، جب میں جوش میں آتا ہوں تو آنکھیں بند کر لیتے ہو. ابھی اس شخص کو میں شامی کباب اور گرین مرچ دکھا دوں تو چشمہ بھی لگا لے گا. میرے ساتھ کھاتے ہیں، کبھی کھانے کے وقت میں ان کو نیند نہیں آئی. مثال صحیح ہے یا نہیں بتاؤ؟ وہاں کیوں نہیں بے قابو ہوتے؟ یاد رکھو اس کو، مجھے تکلیف ہوتی ہے اس سے، میرے مضامین کی آمد کم ہو جاتی ہے، اس لیے آپ پوری جان میں لڑا دو اس کے لیے. ورنہ ایک سرما ملتا ہے ہمارے ہاں، سرما تیز لگنے والا، جب آنکھ بند ہونے لگے اس سرما لگا لو. 1 گھنٹے تک تو میں ضمانت لیتا ہوں، ورنہ میں سرما اپنے دکان سے نکال دوں گا. 1 گھنٹے تک نیند نہیں آئے گی. بہت سے امتحان دینے والے لڑکوں کے لیے بھی یہی مشورہ دیتا ہوں. اور میں نے بنگلہ دیش میں ایک بڑے عالم کی آنکھ میں سرما لگا دیا، ذرا سے جھپکی آ رہی تھی، وہ سرما تھا اس وقت موجود. تھوڑی دیر تک روتے رہے، وہ سرما تیز تھا، اور غور سے سنتے رہے، آنکھ روتی رہی، کان سنتے رہے، اور آنکھ بند بھی نہیں ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اب تو ہم کو زیادہ نظر آ رہا ہے، وہ روشنی بھی بڑھا دیتا ہے. تو جب ایک جان کا خطرہ آتا ہے، یا وہیں جہاں ایک حسین ہے ایک کالا سانپ نکلتا ہے، بولیے آپ پھر کھڑے رہیں گے وہاں؟ یا وہاں پیٹرول ڈال کر کسی نے آگ لگا دی، پھر آپ کھڑے رہیں گے وہاں؟ تو جان پیاری ہے تو حسینوں سے بھاگے. وہاں یہ شاعری بھول گئے آپ کہ یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. اب قدم ودم بھول گئے، اپنے قدم بہا لیے. معشوق کا قدم کے نیچا اونچا اوپر سب بھول گئے، نہ نیچا نہ اونچا، بھاگے اپنے قدم سے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت اتنا حاصل کرنا مومن پر فرض ہے کہ سارا عالم اسے خریدنا چاہے تو نہ بک سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی محبت دے دے کہ ہمارے دل، ہماری جان سے زیادہ ہم سب کو اللہ پیارا ہو. جب اللہ ہماری جان سے زیادہ پیارا ہوگا انشاءاللہ نظر ہمیشہ پاک رہے گی، اور جب نظر پاک رہے گی تو دل پاک رہے گا، اور جب دل پاک رہے گا تو اللہ پاک اس میں رہے گا. ایک لمحہ ظہور نہیں ہوگا، ایک سانس بھی آپ اللہ سے دور نہیں ہوں گے. تو بخاری شریف کی یہ دعا یا آج سے یہ مانگنا شروع کر دو کہ اے اللہ مجھے اتنی محبت دے دے، اے اللہ مجھے اتنی محبت دے دے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ آپ کو پیار کریں.
جب جان میں حرام لذت سے جان مست ہو رہی ہو تو ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی لذت پر. میرا شعر، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا آئے دوستو ناراض ہوتا ہے. عمل کر کے دیکھو انشاءاللہ. یہ شاہ بازی ہے جو میں نے باز شاہی سے سیکھا ہے. اور میرا باز شاہی شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم ہیں. تین باز شاہی کی صحبت میں رہا. یہ شاہ بازی سیکھنے سے آتی ہے. اور باز شاہی کے ساتھ بھی رہ کر کے جس کو شاہ بازی نہ آئے تو سمجھ لو یہ چور ہے، یہ مخلص نہیں ہے. اس کا یہ کرگسی مزاج رکھتا ہے، مردہ خوری سے باز نہیں آیا، جان کی بازی لگانے کا حوصلہ نہیں، ارادہ نہیں کرتا یہ. اور ارادہ ہے، قوت ارادیہ اللہ نے اس کو دی ہے، مگر وہ ارادہ کرتا ہی نہیں ہے. یریدون وجہ شرط اول ہے. صحابہ کی شان میں یہ آیت نازل ہے کہ میرے حضور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باز شاہی، میرے شاہ باز مانوی رسول شاہ باز عالم ہے، ایسا شاہ باز پیدا نہیں ہوا دنیا میں جس کی برکت سے میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ سب کے سب باز شاہی ہیں. یریدون وجہ، انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ پر جان دے دیں گے مگر مولا کو ناراض نہیں کریں گے. حالن و استقبالن، یریدون فعل مضارع ہے. اس وقت بھی یہ میں ان کا مراد ہوں اور آئندہ بھی ارادہ رکھتے ہیں کبھی اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، بکاؤ مال نہیں بنوں گا کہ حسینوں کے نمک سے بک گئے. یہ مال بکاؤ ہے، چالو مال ہے، کوئی ویلو مارکیٹ میں اس کی، آخرت کی مارکیٹ میں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. بے قیمت ہے انسان جو حسینوں کے نمک سے بک جائے. اللہ والے بکا نہیں کرتے کیونکہ مولا سے بکے ہوئے ہیں، مولا سے بکے ہوئے ہیں. یریدون وجہ ہے، ان کے دل میں اللہ مراد ہے. جو مولا سے بک جاتا ہے تو مولا اپنے سودا کی خود حفاظت کرتا ہے. آپ کوئی سودا خرید کے لا رہے ہوں اور آپ محمد علی کے لیے بھی ہیں تو کوئی کمزور طاقت اس سے چھین سکتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ خرید لیتا ہے تو اپنے عاشقوں کی خود حفاظت کرتا ہے. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھوڑ دیتے ہیں، شام ہو یا جرمن ہو یا جاپان ہو یا لندن کا ہیتھرو ایئرپورٹ ہو، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. تو دوستو یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نام پر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر اللہ والوں کے ساتھ رہو یا ان کے غلاموں کے ساتھ رہو تو شاہ بازی اور باز شاہی، اس شاہ بازی سے اس باز شاہی سے شاہ بازی سیکھ لو. اگر تم نے اس باز شاہی سے شاہ بازی نہیں سیکھی، اللہ تعالیٰ کا قرب کی منزلوں سے اپنی جان فروشی نہیں سیکھی کہ اللہ کی منزل قرب پر جان دیں گے، تو سمجھ لو پھر کرگس کے کرگس رہے. تم نے ارادہ ہی نہیں کیا. ارادہ تو کر لو، کم سے کم آج ارادہ کر لو کہ اپنے اللہ کے ساتھ جس باز شاہی سے جس کو مناسبت ہو یا باز شاہی کے غلاموں سے، اللہ والوں کے غلاموں سے ارادہ کرو کہ اس سے ہم شاہ بازی سیکھیں گے، اپنے اللہ کے قرب کے منازل طے کریں گے اور اس راستے میں جان دے دیں گے مگر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے اور منزل ہاتھ سے فروخت نہیں کریں گے. ایک شعر یاد آ گیا اچانک، پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل، یہی ہیں میرے آہ دل کے منازل. ارادہ کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود مدد فرمائیں گے. آپ پکا ارادہ کر لو. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، ارے حوض کوثر سے منگا لی جائے گی.
شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، آپ ارادہ تو کیجئے کہ مجھے اللہ پر جان دینا ہے، مالک کو ناراض نہیں کرنا ہے، مخنث و ہجڑا نہیں بننا ہے، بادشاہی بننا ہے۔ کیا مجال ہے اس نفس کتی کی جو جس کی دم ہم سے چھڑا لے؟ ہمت مردانہ اختیار کرو، اور اللہ نے طاقت دی ہے۔ جو لوگ اپنی ہمت مردانہ کی طاقت استعمال نہیں کر رہے ہیں، یہ خائن ہیں اور طاقت چور ہیں۔ اگر خدا ہمت نہ دیتا تو تقوی فرض نہ ہوتا۔ کیا اللہ ظالم ہے کہ ہمارے اندر طاقت نہ ہو تقوی فرض کر دے؟ اور مرتے دم تک تقوی فرض ہے۔ جس زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں ہے جہاں تقوی معاف ہو جائے کہ اب جو چاہو کرو۔ مرتے دم تک تقوی فرض ہے، تو مرتے دم تک طاقت تقوی بھی اللہ نے دی ہے اور ہمت تقوی بھی دی ہے۔ لیکن ہمت تقوی اور ہے، استعمال ہمت اور ہے۔ طاقت اور چیز ہے، استعمال طاقت اور چیز ہے۔ چانچین واجد علی کے یہاں کچھ اپاہج تھے، کچھ مصنوعی کچھ اصلی، تو ان کا شاہی خزانے سے کھانا آ جاتا تھا، تو وزیروں نے کہا کہ یہ مفت کی روٹیاں سے بہت سے مصنوعی اور نقلی اپاہج بن گئے ہیں، ان کے اندر کمانے کی طاقت ہے، یہ مصنوعی اپاہج بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس کے لیے کارنر میٹنگ کرنی پڑے گی، معلوم کرنا پڑے گا کہ اصلی اپاہج کون ہیں، اصلی معذور کون ہیں اور نقلی کون ہیں۔ تو کچھ فلاسفر نے مشورہ دیا کہ آپ اپاہج خانے میں جہاں سب اپاہج ہیں آگ لگا دیجیے، تو جو اصلی اپاہج ہوں گے وہ پڑے رہیں گے اور جو نقلی ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے۔ کہیے جناب آج کیسا تھرمامیٹر دے رہا ہوں؟ جو کہتے ہیں ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہم اپاہج بن چکے ہیں، مفلوج ہیں ہمارے ہمتیں اور ارادے۔ جب آگ لگائی تو جتنے مصنوعی اور نقلی معذور اور اپاہج بنے ہوئے تھے شاہی خزانے کی مفت کی روٹیاں کھانے کے لیے، سب اپنے گلور دل لپیٹ کے ایسا فارورڈ ہو گئے۔ فارورڈ دیکھو انگریزی کا استعمال کیسے۔ اور جو اصلی تھے وہ پڑے رہے۔ جب بالکل آگ قریب گئی تو بادشاہ نے بجھوا دیا اس آگ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی آج ارادہ کر لو کہ ہم جو قوت ارادیہ جو ہمت خدا نے دی ہے اس ہمت کو استعمال پورا کریں گے۔ 16 آنا، ایک آنا بچا کر حرام کاری نہیں کریں گے۔ ہمت تقوی 16 آنا استعمال کریں گے، ارادہ تقوی 16 آنا استعمال کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ ہماری جان میں اپنی ایسی محبت ڈال دیجیے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کریں۔ تو جب جان کی لذت کا اور آپ کی مرضی کا مقابلہ ہوگا تو ہم آپ کو راضی رکھیں گے اور اپنے جان کو ناخوش کر دیں گے، آپ کو خوش کر دیں گے، جان کو ناخوش کریں گے، آپ کو ناخوش کر کے اپنی جان کو خوشی نہیں دیں گے۔ دکھا جلوہ وہی غارت گرے جانے حزیں جلوہ، دکھا جلوہ وہی غارت گرے جانے حزیں جلوہ۔ تیرے جلووں کے آگے جان کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تیرے جلووں کے آگے جان کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ارادہ کریے بھائی، ارادہ کر لو، یریدون وجہ میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ ارادہ آپ کی طاقت سے خارج نہیں ہے، اللہ نے جو طاقت دی ہے، جو ارادہ قوت ارادیہ دی، اللہ کی دی ہوئی طاقت کو استعمال طاقت کا ارادہ کر لو۔ گناہ سے بچنے کی جو طاقت خدا نے دی ہے، اگر خدا نہ دیتا تو تقوی فرض نہ ہوتا، ورنہ ظالم ہو جائے گا۔ خدا اللہ ظلم سے پاک ہے۔ تو جو طاقت اللہ نے گناہ سے بچنے کی دی، اس طاقت کو آج استعمال طاقت کا ارادہ کر لیجیے، اور جب آپ ارادہ کر لیں گے تو وہی شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی، اللہ تعالیٰ خود مدد فرمائیں گے۔ نمبر 2،
اے خدا اتنی محبت دے دے. دیکھیے کہ جو ہم اپنے بال بچوں سے زیادہ آپ کی محبت کریں. اگر بال بچے کہیں کہ بابا ٹیلی ویژن لے آؤ, وی سی آر لے آؤ, مووی بنواؤ, نہیں تو ہم ناخوش ہو جائیں گے, تو آپ بچوں سے کہہ دیں پیارے بچوں, ہم اللہ کو ناراض کر کے ہم تم کو خوش کرنے سے نہ تم اچھے رہو گے نہ ہم خیریت سے رہیں گے. نہ تم خیریت سے رہو گے نہ ہم خیریت سے رہیں گے. اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہ تم کر سکتے ہو نہ تمہارا باپ کر سکتا ہے. بتاؤ میں نے باپ کیسا کہا اس وقت؟ ایک صاحب نے کہا محتمم صاحب ہیں. میں نے کہا محتمم تو نہیں ہے, محتمم کا باپ بول رہا ہے. تو بہت زور سے ہنسے وہ. اور اس کے بعد مجھ سے کہو کہ جتنا تم یہ پیسے خرچ کرنا نہ چاہتے ہو, اور مجھے پیسہ بھی اللہ نے دیا, اگر جتنی ٹیلی ویژن کی قیمت ہے اتنی قیمت کا ہم صوفے اور تمہارے لیے کرسیاں میز اور تمہارے لیے سائیکل شاندار اور تمہارے لیے موٹر لا دیتے ہیں. قیمتی سے قیمتی چیز لے لو, مگر اللہ کو ناراض مجھ سے مت کراؤ کہ نہ ہم خیریت سے رہیں گے نہ تم خیریت سے رہو گے. چھوٹے بچے اگر رونے لگیں تو ان سے کہو ہم تمہارے لیے ریل گاڑی ہوائی جہاز لاتے ہیں جس میں تصویر نہیں ہوگی اور ہزاروں روپے کی ہوگی, لیکن وہ بلی جو 10 روپے کی ملی ہے پلاسٹک کی, چونکہ اس میں تصویر ہے, اس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہو رہے ہیں. تصویر کیا 10 روپے کی وہ بلی پلاسٹک کی, اس سے تم اپنے 10 پر ایک نقطہ اور بڑھا لو, بلکہ ایک اور بڑھا لو, یعنی 10 کے بجائے 100 لے لو اور 100 کے بجائے 1000 مجھ سے لے لو. لیکن اللہ کے لیے مجھے اللہ کے غضب سے بچا لو. اے میرے پیارے بچوں, نہ تمہارے باپ خیریت سے رہیں گے نہ تمہاری ماں خیریت سے رہے گی. جب خدا کا عذاب آئے گا تو ایک طرف سے تباہی و بربادی آ جائے گی. تم 100 روپے کا کھلونا ہم تمہارے لیے لاتے ہیں, جو بلی کتے نہیں ہوں گے, درخت ہوں گے, کعبہ شریف کی تصویر ہوگی, روضہ مبارک کی ہوگی, ریل گاڑی ہوگی, فٹ بال ہوگا, اور اسٹک لا دوں گا, بلکہ اساٹک لا دوں گا. اسٹک کی جمع ایسی بیوی اگر کرتی ہے تو فوراً زیور لا دو اس کو, کہہ دو یہ اس سے بہتر تمہیں ایک زیور لا دیتے ہیں, یا تمہاری بیٹی کے لیے زیور لا دیتے ہیں, تاکہ نکاح کے وقت فکر ہی نہ رہے. مگر مجھے اللہ کے غضب سے بچا لو. قبر میں تم ہمیں دنیا میں بھی اگر بلڈ کینسر ہو جائے یا گردے بیکار ہو جائیں, اللہ ناراض ہو جائے اور صحت خرابی کا حکم دے دے, کیا کرے گی بیوی؟ بچے کام آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بھیک مانگنا سکھا دیا کہ اے خدا اتنی بھیک دے دے اپنی محبت کی کہ ہماری جان سے زیادہ آپ پیارے ہو جائیں. اور نمبر 2, اتنی بھیک اپنی محبت کے دے دے, اپنی محبت اتنی ہمارے دل میں کر دے. یہاں سوال نہیں ہے, یہاں اللہم اجعل, اللہ ایسا کر دے. دونوں عنوان میں فرق ہے کہ اللہ پہلی سطر میں کیا ہے کہ اللہ تیرا نبی سوال کرتا ہے تیری محبت کا اور تیرے عاشقوں کی محبت کا اور ان اعمال کی محبت کا جو تیری محبت سے قریب تر کرتے ہیں. لیکن دوسری لائن میں سوال نہیں ہے, اللہم اجعل, ایسا کر دے اللہ, کیونکہ آپ کی قوت کردنی جو ہے زبردست ہے. آپ جب ہمارے دل میں جان سے زیادہ محبت ڈالیں گے تو سارے عالم کی طاقت اور سارے عالم کا حسن سب پر پیرالائسس گرے گا, فالج کا اٹیک ہوگا. ساری دنیا کی طاقتیں میرے سامنے مفلوج ہوں گی. اس لیے کیسا پیارا عنوان ہے یہ, کلام نبوت کی بلاغت ہے. یہ اللہ اجعل حب کا, اللہ اپنی محبت کر دے میری جان میں, اب میری جان سے زیادہ. دیکھیے سوال میں اور کرنے میں کتنا فرق ہے. ایسا کر دیجئے آپ بس. انداز بیاں, انداز کلام نبوت کی بلاغت دیکھیے, اور اتنی محبت کر دیجئے ہمارے دل اندر کہ ہم آپ اپنے بال بچوں سے زیادہ آپ کی محبت کریں.
پھر چاہے بیوی کتنی حسین ہو کہ ہمیں میاں سینما لے چلو، کہ تو بھائی سمندر دکھا دیں گے، سمندر ہاکس بے پر اونٹ پر بیٹھا دیں گے، اونٹ پر صحابہ کی سنت تیری ادا کرا دیں گے، اور اونٹ بھی بہت سجایا ہوگا۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو میرے ساتھ چلو، مگر مجھے لے چلو۔ تو اونٹوں پر اس قدر عمدہ سجا دیتے ہیں وہ لوگ تاکہ اس پر بیٹھنے کی طرف رغبت پیدا ہو۔ اونٹ پر میاں آگے بیٹھے، بیوی پیچھے بیٹھ جائے، اور اس نبی کی بھی سنت ادا کر لو کہ اس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ کی سواری فرمائی، صحابہ نے سواری کی، سنت پیغمبر سنت صحابہ ادا کرا دوں گا۔ مگر سینما دکھانے سے پھر وہی بات ہوگی کہ اللہ کا غضب آئے گا کہ نہ میں خیریت سے رہوں گا نہ تو خیریت سے رہے گی۔ ایک بزرگ کو لندن کی ایک لڑکی نے ورغلانے کی کوشش کی، وہ حکیم الامت سے بیعت تھے اور جوانی ان کی بھی تھی، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور حکیم الامت کے مجاز صحبت بھی تھے۔ انگریز لڑکی کود پڑی، ان کے اندر گھس گئی کمرے میں، اور کتاب پڑھ رہے تھے، تیاری کر رہے تھے۔ فوراً نکل کے دروازے سے بھاگے، کھڑکی سے وہ آئی، دروازے سے یہ بھاگے، اور فوراً چیخ کر کہا کہ نہ میں ہوں کسی کا نہ تو ہے کسی کی، تو بھی خدا کا میں بھی خدا کا اور تو بھی خدا کی۔ ہمارے گردن میں توق ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اللہ کی بندی ہے، خبردار مجھ سے نافرمانی کی توقع مت رکھنا، ورنہ زبردست پٹائی کروں گا۔ مایوس کر دیا، حسینوں کو مایوس کر دو۔ یہ نہیں کہ آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں، خیریت و عافیت، ذرا چبا کر مت بات کرو۔ آپ کی شکل تو بالکل میری بیٹی جیسی معلوم ہوتی ہے، اور بیٹی میری مر گئی اور خود بھی رونے لگی۔ ارے میاں سنو میرا شعر، یہ نفس بہت ہی زبردست دشمن ہے، حسینوں کو پھنسانے کے لیے نئے نئے جال لگاتا ہے۔ مگر میرا شعر سنو، ہمارے نفس امارہ نے جب دامے بتاں بدلا، حسینوں کا جال جب میرے نفس ظالم نے بدلا، مکار نے، ہمارے نفس امارہ نے جب دامے بتاں بدلا، تو ہم نے باب تقویٰ پر بھی فوراً پاسباں بدلا۔ اب دوسرا دیکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ کی قوت جائلہ کو سے فریاد کیا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ آپ ہمارے اندر ہماری جان سے زیادہ اپنی محبت کر دیجئے، اللہم اجعل حبک۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ سے مدد حاصل کی ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم، اور میرے اندر اتنی محبت دے دیجئے کہ بیوی بچوں سے زیادہ میری محبت ہو، اور اتنی محبت دے دیجئے جتنی کہ جس سے میں ٹھنڈے پانی سے جتنی رغبت کرتا ہوں کہ اگر کم ٹھنڈا ہو تو ہمیں متلی آنے لگتی ہے، بعض لوگوں کو اگر وہ ٹھنڈا پانی یخ نہ پیئیں تو ان کو متلی آ جاتی ہے۔ تو اے خدا اپنی محبت اتنی دے دے کہ ٹھنڈے پانی سے زیادہ کہ اگر ہم آپ کو نہ یاد کریں اور غیر اللہ سے دل لگائیں تو ہمیں متلی آنے لگے، جیسے کہ کم ٹھنڈے پانی سے متلی آنے لگتی ہے۔ پوچھ لو ایسے لوگ میرے پاس موجود ہیں، ہم ملاقات کرانے کی ضمانت قبول کرتے ہیں، جن کو اگر یخ پانی نہ ملے وہ پانی میں برف نہیں ڈالتے، برف میں پانی ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر میں کم ٹھنڈا ہوتا ہے تو مجھے متلی آ جاتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہمارے اندر ہوگی تو ہمیں اللہ کی محبت آب سرد سے زیادہ عزیز ہوگی۔ تو غیر اللہ سے دل لگانے میں چونکہ وہ کم ٹھنڈا ہوگا اور زیادہ اللہ کی محبت ہوگی تو ہمیں غیر اللہ سے دل لگانے میں متلی آنے لگے گی، پریشانی محسوس ہو جائے گی، ہماری نیند اڑ جائے گی، ہمیں اپنی زندگی میں موت نظر آئے گی۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، کیا کہیں بس ہے؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے،
مولانا جلیل احمد میرے مہمان ہیں، اس وقت بہاول نگر سے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے بتایا ایک مضمون رہ گیا، وہ یہ ہے کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہمیں اللہ کیسے معاف کرے گا؟ فرمایا صورت تواضع ہے، یہ صورتاً تواضع ہے کہ اس کو اپنے گناہوں کا بڑا استحضار اور بڑا مراقبہ ہے. فرمایا مگر یہ شخص انتہائی متکبر ہے، یہ اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھتا ہے. یہ تکبر نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی اداؤں سے اور صفتوں سے اپنے گناہوں کی کثرت کو زیادہ سمجھتا، اللہ کی رحمت کو غیر محدود نہیں سمجھتا، اپنی گناہوں کی اکثریت کو اللہ کی غیر محدود رحمت کے سامنے اقلیت نہیں سمجھتا. یہ تکبر ہے، گو نادانی سے ہے. کبھی تکبر بصورت نادانی آتی ہے. جتنے متکبر ہیں سب بیوقوف ہوتے ہیں. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جس کو دیکھو تکبر و بڑائی میں مبتلا ہے سمجھ لو بیوقوف ہے، اور جو جتنا بڑا بیوقوف ہے اتنا ہی بڑا متکبر ہے. یہ شیخ فرمایا کرتے تھے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ، جس میں دیکھو آکڑ کے چلتا ہے تکبر میں اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ بیوقوف ہے. اور جو بہت زیادہ بڑا تکبر دکھائے وہ سمجھ لو مہا بیوقوف ہے. ہندوستان میں بندر کو ہنومان کہتے ہیں اور ہندو اس کو پوجا کرتا ہے. اکثر ان کے گھروں میں بندر کی تصویر ہوتی ہے. تو میں جب الہ آباد گیا تو میں نے کہا کہ علماء سے کہ جانتے ہوئے ہندو کیوں اس کو ہنومان نام رکھا ہے، بندروں کا نام ہنومان؟ اصل میں بندر جو ہے وہ سلاجید چاٹتا ہے، پہاڑوں پر کالا منہ ہوتا ہے. سلاجید چاٹتے چاٹتے سلاجید کالا ہوتا ہے، ان کا منہ بھی کالا ہو جاتا ہے. لیکن ہنومان جو ہے یہ ہنی مون سے ہے، یہ ہنی مون بہت مناتے ہیں. اور یہ بندر کے عشق میں، ان کا دیوتا بندر ہے، اس کے عشق میں یہ چوٹی رکھتے ہیں سر پر جس کا نام چرکی ہے اور چوٹی ہے. کم سے کم ایک بالش کی چوٹی رکھتے ہیں. جو ہندوستان جا چکے ہیں انہوں نے ہندوؤں کے سر پر دیکھا ہوگا ایک بالش کی چوٹی، تھوڑا سے بال کا گچھا لٹکا رہتا ہے. یہ اصل میں ان کا دیوتا جو بندر ہے، بندر، اس کی دم کا یہ نیمل بدل ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے دیوتا کی شکل سر نہیں اختیار کر سکتا تو کم سے کم دم کی جگہ سر کے اوپر، سر پر دم رکھ لیں اس کی. سارے علماء حیران رہ گئے کہ تمہارا ذہن کیسا؟ میں نے کہا یہ سب مالک کی مہربانی ہے. قرآن پاک کی تصحیح کا بار بار کہہ رہا ہوں. اپنے اپنے محلے کے قاریوں سے اور خواتین ان عورتوں سے جو قاریاں ہیں، اپنے حروف کی صحت کے خیال کرو. قیامت کے دن اس کا مواخذے کا اندیشہ ہے کہ تم نے سب سیکھا، بہت چلے لگائے، مگر ایک چلہ تم میرے قرآن پاک کی صحت کے لیے کسی قاری سے لگا لیتے. اور جب قرآن پاک کے حروف صحیح ہو جائیں گے تو دل میں آپ اللہ تعالیٰ کا قرب عظیم محسوس کریں گے. تمام امراض سے اختر کو بھی اور میرے گھر والوں کو، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اللہ ساری بیماریوں سے جسمانی روحانی سے نجات فرمائے. اور جو یہاں حاضر موجود نہیں ان کو بھی اللہ صحت عطا فرمائے. میری اصلاح کے لیے بس ٹھیک ہے. جن کو قرضے کے لیے دعا کرانی ہو تنہائی میں کہیں، کیونکہ اس میں ایک قسم کا سوال ہے کہ جو مالدار سنیں گے وہ میری مدد کریں گے. ان کو تنہائی میں مجھ سے کہنا چاہیے کہ آپ دعا کیجیے یا مغنی پڑھو 111 دفعہ، اللہ سے فریاد کرو، کیونکہ بعض دعا بھی سوال ہیں. 1 کروڑ پتی آئے اور کوئی مولوی کہے گا آپ دعا کیجیے میرا مدرسہ بن جائے، یہ خالی دعا نہیں ہے، نکالو جیب سے کچھ. کیا مولوی لوگ اس کو دعا کے لیے نہیں ملتے؟ کیوں بھائی؟ ارے مولوی لوگ اس کو دعا کے لیے نہیں ملتے؟ ملا دعا کے لیے تو یہی کروڑ پتی جس کی مرسڈیز باہر کھڑی ہے.
ارے ہم نے اپنے بزرگوں سے نفس کی مکاریاں سیکھی ہیں سب کہ اس طریقے سے نفس جو گڑبڑ کرتا ہے. سب کو اللہ شفا دے. ان کی نواسیب کو بھی آپریشن ہو چکا, اللہ شفا دے. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو دنیا بھی دے آخرت بھی دے, دونوں جہان میں عافیت دارین نصیب فرمائے اور تمام بیماریوں سے شفا دے. اور جو ہمارے عزیز اور قریب بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا دے. اور ہماری روحانی جتنی بیماریاں ہیں خاص کر جن کو بدنظری کی عادت ہے یا کسی گناہ کی عادت ہے, اے خدا ہماری نافرمانی کی عادتیں اور آپ کو ناراض کرنے کی جو عادتیں ہیں, دیکھو جملہ ذرا غور سے سنو کہ اے خدا جن میرے دوستوں کو اور ہم سب میں جس کو بھی آپ کو ناراض کر کے حرام لذت حاصل کرنے کی بری عادت پڑی ہوئی ہے, اس خبیث عادت سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دو اور ہمت مردانہ عطا فرما, اور ہماری چوڑی پہننے کی عادت چھڑا دے اور مخنثیت چھڑا دے. قوی جسم ہو اور مخنث ہو, کیسا غصہ آتا ہے, ہجڑا بھی ہے تگڑا بھی ہے. کیسا جملہ ہے یہ بتاؤ, ہجڑا کا وزن ملا کہ نہیں, ہجڑا بھی ہے اور تگڑا بھی ہے. اس لیے اللہ تعالی ہمیں ایسا تگڑا بنائے کہ ہمت مردانہ اور شیرانہ بھی عطا فرمائے. ہمت شیرانہ, اللہ اپنی راہ پر جان فدا کرنے کی توفیق دے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.